باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول فی الجنابہ. یہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور کس طرح سے جنابت انجام پاتا ہے. تو دو طریقے تھے. ایک ہے کہ کسی طرح سے منی اگر خارج ہوتی ہے تو غسل جنابت واجب ہوگا، اور جماع کے ذریعے جب شرمگاہ میں جمع کیا جائے، چاہے وہ آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی، تب بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا چاہے منی خارج نہ ہو. اور اس میں غسل جنابت میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں اور ترتیب کب ساقط ہو جائے گی کہ جب ارتفاع سے غسل کرے گا تو ترتیب ساقط ہوگی. آج ہم پڑھیں گے وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِبْرَاءُ بِالْبَوْلِ أَوِ الْإِجْتِهَادِ. کہ مستحب ہے فیہ یعنی فی غسل الجنابہ، فیہ یعنی فی غسل الجنابہ، مستحب ہے غسل جنابت میں الاستبراء بالبول، کہ استبراء کرے پیشاب کے ذریعے. کہ غسل سے پہلے آپ کیا کریں؟ پیشاب کر لیں. اور اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. اور پیشاب کا فائدہ کیا ہے؟ پیشاب کا فائدہ ہے کہ اگر نلی کے اندر، نس کے اندر کہیں منی کے ذرات رہ گئے ہیں تو وہ پیشاب کے ذریعے باہر آ جائیں. اول اجتہاد یا اجتہاد، اجتہاد وہی عمومی استبراء ہے کہ جو طریقہ عام ہے کہ فخانے کے مقام سے اعلی تناسل کی جڑ تک اور اعلی تناسل کی جڑ سے حشفے تک، پھر حشفے کو ہمیں جھٹکنا ہے تاکہ کوئی قطرات باقی نہ رہیں. والمضمضۃ، ٹھیک ہے. مضمضہ، مزمزہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کلی کرنا. والمضمضۃ یعنی کلی کرنا، کہ غسل جنابت سے پہلے آپ کیا کریں؟ کلی کر لیں. والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. والغسل بصاع، اور غسل کرنا 1 صاع سے مستحب ہے. 1 صاع کہتے ہیں 3 کلو کو. 1 صاع کہتے ہیں 3 کلو کو. ایک صاع سے غسل. 1 صاع پہ دیکھیے 1 نمبر کا حاشیہ ہے، 1 نمبر کے حاشیے پہ آتے ہیں الصاع 4 امداد. 4 امداد، امداد جانتے ہیں کیا ہے؟ امداد مد کی جمع ہے. کس کی؟ مد کی. 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے. اب کہیے جناب مد کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں والمد ما یقارب، اور مد جو تقریباً 3 کلو. 3 جانتے 1 ربع کلو کتنا ہوگا؟ کیوں بیٹا ربع کلو کتنا ہوگا؟ کلو کا چوتھائی کتنا ہوگا؟ ارے بھائی چھوڑو کتاب مت دیکھو، کلو کا چوتھائی. دکان پہ گئے ہو کبھی؟ 1 کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ ایک کلو گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں بیٹا؟ نہیں معلوم؟ ارے 1 کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 500. 1000 گرام ہوتے ہیں بیٹا. کیا ہوا ہے؟ دماغ کا سوئچ آف کر کے آئے ہو کیا ایک دم؟ صحیح. 1 کلو میں 1000 گرام، تو 1000 کا ربع کلو کتنا بنے گا؟ ربع یعنی چوتھائی. پاؤ کلو نہیں بولتے.
ہاں کیا ہے وہ؟ ربع ہے. کتنا ہوگا وہ؟ 150 گرام. ہمیں 150 کو 4 گنا کرو گے تو 600 گرام بنے گا. تب تو تمہارا کلو کم کا ہو جائے گا. 250 گرام کا ہوتا ہے ایک پاؤ. کہتا ہے 250 گرام. ٹھیک ہے. تو ثلاثۃ ارباع 250 کے 3 سے ملٹیپلائی کرو. ثلاثۃ ارباع الکیلو 3 ربع کلو. یعنی کیا مطلب ہوگا؟ 250 پلس 250 پلس 250 کتنا ہو جائے گا؟ 750. تو ایک مد جو ہوتا ہے وہ 750 گرام ہوتا ہے. کتنا؟ 750 گرام. اب 4 مد کتنا ہو جائے گا؟ تو 750 750 2 750 ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 1.5 کلو. صحیح. اور دوسرے 2 750 750 ملائیں گے وہ 1.5 کلو. اور 1.5 کلو کو جوڑیں گے تو کئی کلو ہو جائے گا غلام علی؟ 1.5 کلو الگ 1.5 کلو الگ 3 کلو. صحیح. تو اس طرح سے ایک سا جو بنے گا کتنا؟ 3 کلو. یہاں پہ دیکھیے پوری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ الساع 4 امداد. سا کتنا ہے؟ حاشیے میں ہے آپ کے کچھ؟ ہاں حاشیے میں دیکھیے الساع 4 امداد. سا کتنے مد ہے؟ 4 مد. والمد اور ایک مد ما یقارب 3 ارباع الکیلو جو تقریباً 3 ربع کلو ہوتا ہے. ای کس کو بولتے ہیں؟ یعنی 750 گرامن یعنی 750 گرام. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام. فالصاع 3 کلوات. تو ایک سا کتنا بن جائے گا؟ 3 کلو بنے گا. اچھا مد والا فدیہ کب دیا جاتا ہے یاد ہے؟ یہاں مد کا فدیہ کب ہے کون بتائے گا؟ مد فدیہ دیا جاتا ہے. ایک مد طعام کب دیا جاتا ہے؟ یہ مد کیا ہے؟ مد ایک پیمانہ ہے، شرعی پیمانہ. مد بدھ نہیں، مد. ہاں ایک شرعی پیمانہ ہے کہ جس کی مقدار ہوتی ہے 750 گرام. اگر کوئی بوڑھا بزرگ بیماری، کمزوری یا عمر کی زیادتی کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ روزانہ کا 1 مد طعام کسی فقیر کو دے. تو 1 مد طعام یعنی 750 گرام. اور اس طرح 30 دن کا پورا کفارہ کتنا بنے گا؟ 22.5 کلو. صحیح. 22 کلو 300 کچھ اس طرح سے آتا ہے. تو آئیے دیکھیے فما زاد. تو آپ کو مستحب ہے کہ ایک سا سے یعنی 3 کلو سے یا اس سے کچھ زیادہ سے آپ کیا کریں؟ یعنی کم سے کم جو غسل کریں وہ 3 کلو ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ. وَتَخْلِيلُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. تخلیل کرنا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تخلیل کرنا یعنی ہاتھوں کا سہارا دینا پانی کو پہنچانے کے لیے. ایسے ہاتھ کا پھیرنا، دیکھیں اس طرح سے پورا تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. وَتَخْلِيلُ مَا يَصِلُ. جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں تخلیل واجب ہے، لیکن جہاں پانی پہنچ رہا ہے وہاں بھی ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَتَخْلِيلُ تخلیل کرنا ما يصل الیہ الماء جہاں پانی پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں اب بات آ رہی ہے حرام کی کہ مجنب پر کیا کیا حرام ہے. کہہ رہے وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ یعنی علی المجنب حرام ہے مجنب پر قبل الغسل غسل سے پہلے قراءۃ العزائم سور عزائم کا پڑھنا. سور عزائم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں غلام علی؟
جن میں سجدہ واجب ہے ان کو سورہ عزائم کہتے ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ نجم. کون ہے؟ سورہ نجم اور حامیم سجدہ اور سورہ سجدہ اور سورہ علق. حامیم سجدہ کو سورہ فصلت کے نام سے بھی جانتے ہیں. فصلت، کہیں فصلت ملے گا، کہیں آپ کو حامیم سجدہ ملے گا. اور سورہ سجدہ ہے ہی ہے سجدہ، ایک سورہ نجم ہے اور ایک سورہ علق 30ویں پارے میں. تو ان سوروں کا پڑھنا کیا ہوگا؟ حرام. وَمَسُّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ. ہاں مولانا، لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں چاہے وہ جس زبان میں لکھی ہوں، جیسے گجرات میں کیا کرتے ہیں؟ گجراتی قرآن ہوتا ہے، یعنی آیتیں ہیں قرآن کی لیکن وہ لکھی کس میں ہے؟ گجراتی میں. تو کہا مس کتابت القرآن، کتاب قرآن کی لکھاوٹ کا مس کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. او شیء علیہ اسمہ تعالی. آپ کہیں قرآن تو نہیں ہے لیکن کوئی ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، کوئی لاکٹ ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہے، کوئی انگوٹھی آپ کے پاس ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہے، تو حالت جنابت میں اس پہ بھی مس کرنا کیا ہوگا؟ حرام. او اسماء انبیائہ، یا اس کے انبیاء کا نام ہو. او احد الائمۃ علیہم السلام، یا اماموں میں سے کسی کا ایک کا نام ہو. ٹھیک ہے، مولا کائنات کا ہو، امام زمانہ کا ہو، 8ویں امام کا ہو. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، حرام ہوگا کہ ہم غسل سے پہلے انہیں چھوئے. وَدُخُولُ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں داخل ہونا بھی حرام ہے. الا اجتیازاً، سوائے گزرنے کے. اجتیاز کہتے ہیں بیٹا گزرنا. الا المسجد الحرام ومسجد الرسول علیہ السلام، سوائے مسجد حرام اور مسجد رسول کے علاوہ. یعنی کیا مطلب؟ یہاں گزرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی جس میں خانہ کعبہ ہے اس کے اطراف میں جو مسجد ہے، جس میں رسول اکرم کی قبر مبارک ہے اس کے اطراف میں جو مسجد ہے، ان مسجدوں سے گزرنا بھی حالت جنابت میں جائز نہیں ہے. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، یا مسجد میں کچھ رکھنے کے لیے جانا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کہ آپ مسجد سے، جن مسجدوں سے گزرنا، جیسے اپنی جو حوضے کی مسجد ہے 2 گیٹ ہے کہ نہیں، آپ حالت جنابت میں عورتوں والے حصے سے گزر کے مردوں والے حصے میں نکل جائیں گے، کیا ہوگا؟ جائز ہے. لیکن اگر کچھ گزرتے ہوئے رکھنا چاہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حرام. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، اور اس میں کچھ رکھنا گزرتے وقت کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. آئیے مکروہات بھی پڑھتے ہیں تاکہ بات ختم ہو جائے. وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى 7 آیات، اور مکروہ ہے پڑھنا 7 آیتوں سے زیادہ، کہ ہم 7 آیتوں سے زیادہ پڑھیں. وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، اور مصحف کا چھونا، یعنی قرآن کریم کا ٹچ کرنا. مثلا قرآن کو اٹھائیں، صحیح، یہاں سے وہاں رکھیں، ہم اس کے اطراف میں یہ خالی جگہوں پہ چھوئیں. دیکھو یہ چھوئیں، دونوں سطروں کے بیچ چھوئیں جہاں لکھا، جہاں آیتیں نہیں ہیں، تو حالت جنابت میں وہ سب کیا ہوگا؟ مکروہ. وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، حالت جنابت میں آپ کھائے پیئے، پتہ چلا ناشتہ کرنا ہے، بریانی توڑ رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ مکروہ. إِلَّا بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنشَاقِ، ٹھیک ہے، سوائے یہ کہ آپ کلی کر لیں یا ناک میں پانی ڈال لیں. یعنی کیا مطلب کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کم سے کم آپ وضو کر لیں. وضو نہیں کر رہے ہیں تو ہاتھ منہ دھل لیں،
اور اس کے بعد کھائیں گے تو مکروہ نہیں ہے. والنوم الا بعد الوضوء. ہاں مولانا سونا بھی حالت جنابت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے کہ آپ پڑھیں اودھے منہ پڑے رہیں. کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ کیا کر لیں؟ وضو کر لیں. والنوم اور سونا مکروہ ہے الا بعد الوضوء سوائے یہ کہ آپ وضو کے بعد سوئیں. والخضاب اور خضاب بھی اس حالت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے کہ مہندی لگائیں کلر لگائیں. صحیح ہے. ولو احدث فی الاثناء الغسل عادا. اب ایک نیا مسئلہ یہاں بتا رہے ہیں کہ غسل کرتے وقت اگر آپ سے حدث صادر ہو جائے، پیشاب آ جائے، ریا خارج ہو جائے، تو ان کے حکم کے مطابق علامہ حلی کے مطابق کیا کریں گے؟ اعادہ، اپنے وضو کا اعادہ کرے گا. پتا چلا آپ نے سر و گردن دھل لیا اور دایاں دھل لیا، بایاں دھل رہے تھے کہ ریا خارج ہو گئی، پیشاب لگ گیا ہمیں، تو ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ کہ مسئلہ کیا مولانا؟ ولو احدث فی اثناء الغسل، غسل کر رہے ہیں حدث صادر ہو گیا، تو علامہ حلی کیا کہتے ہیں؟ اعادہ، یعنی آپ غسل کا کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. وہیں پہ کچھ فقہاء نے ایسا بھی کہا ہے کہ آپ غسل کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.